الحمد لله الذي هدانا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم كتاب الله وعمل بما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرج النبي على السماء بلغ العلا بکمالہ. آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ بلغ العلا بکمالہ آپ نے مل کے کہنا ہے. آپ اور آج ہم نے اس میں ختم مشکات کی محفل میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم درود کے قائل ہیں. بولیں گے ہم درود کے درود پڑھتے بھی ہیں، درود سنتے بھی ہیں. بولیں درود پڑھتے بھی ہیں، درود سے منع بھی نہیں کرتے. جیسے کہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ درود نہیں پڑھنے دیتے. مکہ مدینہ میں بھی درود یہ کہتے ہیں، دھکے دیتے ہیں سلام پڑھنے جاؤ تو. جن کو اللہ نے رمضان مدینہ یا مکہ مکرمہ میں نصیب فرمایا ہے، وہاں پر جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو مسجد حرام کا مؤذن اور مسجد نبوی کا مؤذن خود بھی درود پڑھتا ہے، سارے مجمع کو بھی درود پڑھاتا ہے، اور وہ بھی لاؤڈ اسپیکر پہ. کس پہ؟ اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو سناؤں گا وہ درود. آپ کو اگر حضور سے محبت ہے تو آپ میرے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
کے اشعار ہے نا، بولیں گے آپ؟ تو محبت سے آپ نے میرے ساتھ اسی وجد اور ذوق سے یہ اشعار پڑھنے ہیں۔ عرج النبی علی السماء بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا عی اللسان من السنا حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مثل الحبیب اذا اتا کشف الدجى بجمالہ عی اللسان من السنا حسنت جمیع خصالہ صلی علیہ الہنا صلو علیہ۔ اللہ بھی آپ پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر درود کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو تو کیا معنی آتا ہے بھائی؟ اللہ بھی آقا پہ رحمت بھیجتے، کیا بھیجتے؟ صلی علیہ الہنا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ ایک اور عاشق آیا، اس نے آقا کی یوں تعریف کی، مشتاق دیدار خدا بلغ العلا بکمالہ واللیل مورق والضحا کشف الدجى بجمالہ۔ محبوب درگہ کبریا حسنت جمیع خصالہ نامش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک اور عاشق آیا، اس نے آقا کی یوں تعریف کی، دی روز در بستاں سرا، کہتا ہے کہ میں ایک دن باغ میں گیا اور باغ میں جا کر میں نے کیا دیکھا، دی روز در بستاں سرا سب طوطیاں شیریں زباں کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمال بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ۔ بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کہتی تھی باہم گفتگو کشفت الدجى بجمالہ۔ قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ، مل کے کہو مل کے کہو، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مجھے دم کر دیں گے، پڑھو سورہ فاتحہ۔ مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا دم کرتے ہوئے، بعض لوگ تو جب دم کرتے دم کرنے کے بعد ایسے آواز نکالتے ہیں جیسے وہ سانپ آواز نہیں نکالتا، تو سمجھ تو آنی چاہیے کہ آپ تو بخیل ہیں، پتہ نہیں آپ نے مجھے دم کیا یا اپنے آپ کو کیا ہے۔
آج کی محفل بہت ہی بابرکت محفل ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ طلباء کرام جنہوں نے حدیث کا درس لیا ہے۔ آج سے کچھ زمانہ پہلے یہ معمول رہا ہے کہ جب کچھ جلسے وغیرہ ہوا کرتے تھے تو جلسے کی ابتدا کی جاتی تھی تلاوت قرآن سے، اور پھر تلاوت قرآن کے بعد دوسرا تلاوت حدیث ہوتی تھی، جس کا معمول آج نہیں ہے۔ مولانا عبداللہ درخواستی کے زمانہ میں جب وہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں تلاوت کے بعد 1 سے 2 گھنٹے تک تلاوت حدیث ہوتی تھی۔ والد صاحب کو حدیث سے ایسا عشق تھا، مسجد حرام میں جب بھی حضرت حج عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو درس قرآن دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل کچھ نوجوانوں نے حرم پہ اٹیک کیا تھا تو بہت دنوں تک حرم میں نماز جماعت بھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی کہ آج کے بعد بغیر بادشاہ کی اجازت کے کوئی بندہ حرم میں درس نہیں دے گا۔ والد صاحب تشریف لے گئے۔ اب وہاں درس جو اردو اور عربی میں دیتے تھے مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم، وہ حضرت والد صاحب کے شاگرد ہیں۔ اب وہ پریشان ہے کہ میں اپنے استاد محترم کو کیسے منع کروں کہ حضرت آپ درس نہیں دیں گے۔ اس کی تکلیف پریشانی سے بچنے کے لیے انہوں نے حرم کے جو بڑے امام تھے شیخ عبداللہ سبیل، جو حرمین کے بڑے امام تھے، ان سے ملاقات کرائی۔ جب وہاں شیخ کے گھر میں ملاقات ہوئی تو والد صاحب نے اس مجلس میں 2 سے 2.5 گھنٹے احادیث سنائی سند کے ساتھ۔ شیخ سبیل نے سوال کیا کہ شیخ عبداللہ اتعرف ائمتنا، شیخ عبداللہ آپ نے ہمارے ائمہ کو بھی پڑھا ہے؟ شیخ ابن قیم، شیخ ابن تیمیہ کو بھی آپ جانتے ہیں؟ تو والد صاحب نے شیخ ابن قیم کا قصیدہ نونیہ اس کے 200 اشعار سنائے۔ تو شیخ سبیل یہاں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شیخ مکی ھذا ابو ہریرہ فی زماننا، یہ ہمارے زمانے کا ابو ہریرہ ہے، اتنا بڑا حافظہ ہے کہ 2 بندوں کے سہارے چل کے آیا ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا شیخ الحمدللہ میں نے پوری سیاہ ستہ یاد کی ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے حرمین جب میں پہنچا تو طواف کرنے کے بعد میں ملتزم پہ گیا، ملتزم پہ جا کر بیت اللہ کی چوکھٹ سے لپٹ کر میں نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار جس نعمت سے آپ نے مجھے نوازا ہے قرآن اور حدیث کی نعمت سے، میری ساری نسلیں بھی اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ مالک ایک مہربانی اور فرما دے کہ مرتے دم تک مجھے اس نعمت سے محروم نہ کرنا۔
ساری زندگی قرآن کا درس دیا، حدیث کا درس دیا، اور وفات کے بعد ایک اللہ والے نے جا کے مراقبہ کیا ان کی قبر پہ، اور آ کے مخزن العلوم کی دارالحدیث میں آ کے بیان کیا انہوں نے کہ میں وہاں گیا ہوں شیخ کی مزار پر، میں نے وہاں کچھ معمولات کیے، پڑھا، تو اللہ نے میرے لیے برزخ کو کھول دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تخت ہے، گلاب کے پھولوں سے لدا ہوا ہے، پھول ہی پھول ہے، دیکھتا جاتا۔ جب وہ آسمان ایسے دیکھا تو اوپر عبداللہ درخاستی بخاری شریف کھول کر حدیث کا درس دے رہے۔ زندگی میں حدیث پڑھی پڑھائی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کس کا درس ہو رہا ہے؟ بولو یار، بولو، کس چیز کا درس ہو رہا ہے؟ حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ اور ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وَمِن مَذْهَبِي حُبُّ النَّبِيِّ وَكَلَامِهِ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ ماں ہرچے خاندائم و فراموش کردائم اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، جو کچھ پڑھا سب بھول گیا ہوں، ایک آقا کی حدیث پاک ہے جو میرے ورد زبان ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، کچھ لوگ عرب بھی اس مجمع میں موجود ہیں۔ درس دینے کے بعد مصافحے کے لیے لوگ آگے بڑھے، کچھ نوجوان تھے، شیو کیے ہوئے، داڑھیاں نہیں تھیں۔ والد صاحب نے مصافحہ کیا، تعارف کے لیے پوچھا کیا نام ہے، کہاں سے آؤ؟ انہوں نے کہا جی ہم مصر سے آئے ہیں، جامع ازہر میں ہم استاد ہیں۔ والد صاحب نے فرمایا تم حدیث کے استاد ہو؟ نام یا سید یا استاد؟ جی میں حدیث کا استاد۔ اچھا، پڑھاتے تم حدیث ہو، پڑھاتے تم تفسیر ہو، لیکن تمہارے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ تو وہ اہل لسان تھے، انہوں نے کہا یا شیخ الایمان فی القلب لا فی اللحیہ، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، داڑھی میں نہیں ہوتا۔ تو والد صاحب نے فی البدی فرمایا اے مشائخ فانزعوا اللباس عن ابدانکم الحیاء فی القلب لا فی اللباس، کپڑے بھی اتار دو، حیا تو پھر دل میں ہے، لباس میں۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ملاقات ختم ہوگی، ایک سال بعد پھر حضرت کا وہاں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں ریاض الجنہ میں درس حدیث ہو رہا تھا۔ درس کے بعد کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو کچھ نوجوان داڑھی والے بھی تھے، تو انہوں نے پھر تعارف ہوا، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، شیخ گزشتہ دفعہ آپ نے نصیحت کی تھی، اللہ نے ہمیں ہمارے چہروں کو سنت رسول کے ساتھ سجا دیا ہے۔ یہ محفلیں یہ نصیب والوں کا مقدر ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہے ہم سب کہ آج اختتام حدیث کے موقع پر ہم یہاں دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت میں، اور خوش قسمت ہے آپ حضرات کہ آپ حضرات کو
ایک اللہ کے ولی کی صحبت میسر آئی ہے۔ زندگی میں تو ہم نے کسی کو ولی مانا ہی نہیں ہے نا، بزرگ مانا ہی نہیں ہے۔ جب وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم پچھتاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر رونا بیکار ہے۔ خوش قسمت ہیں واقعین کے لوگوں کہ ایک اللہ کا ولی اس وقت اس مقام اور درجے میں ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا لے تو اللہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ اور یہ نعمت آج اسی محفل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دعا ہے کہ ان کی صدقے سے اللہ آج کی ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو اس کو ہم عالم بولیں گے؟ عالم ایسے ہے جیسے گٹھری اٹھا کے آپ کسی جانور پہ رکھ دیں۔ عمل انسان کو کامیابی کا زینہ ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہے، اللہ نے ان کو علم کے ساتھ ساتھ روحانیت کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ جو بھی طالب العلم ان کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے علم میں برکت عطا فرماتے۔ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اسی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں مدرسہ صفا کی بنیاد رکھی۔ استاد امام الانبیاء ہے، شاگرد صحابہ ہیں، بولے استاد امام الانبیاء ہے، شاگرد ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ۔ آقا میرا حافظہ کمزور ہے، بات یاد نہیں رہتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دو۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے اس پہ دم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کو آقا نے فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ وہ اس چادر کا سینے سے لگانا تھا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر مجھے کبھی کوئی حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمائی کبھی نہیں بولی۔ آؤ میں تمہیں حافظے کے لیے وہ عمل بتاؤں جو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کو ان کے استاد خاتم المحدثین مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے بتلائی۔ جب قادیانوں کا مقدمہ چلا بہاولپور کی عدالت میں تو حضرت انور شاہ صاحب تشریف لائے بطور گواہ کے۔ والد صاحب فرماتے ہیں ساری رات جاگ کر میں حدیث کی کتابوں میں جو ختم نبوت کے حوالہ جات ہوتے تھے ان پر نشان لگا کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت فرمانے لگے مولوی عبداللہ آپ نے میری وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی، آپ نے مجھے تکلیف سے بچایا ورنہ میں بھی ساری راتیں جاگا کرتا۔
بتاؤ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو. اور ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا مانگتا جی؟ دعا کر دو مجھے بیوی مل جائے. طالب علموں کی بیویاں نہیں ہوتی نا. ہمیں خواب تو طالب علمی کے زمانے میں آتے نہیں. یہی مانگتے نا. کوئی دولت مانگ لیتے, کوئی گھر مانگ لیتے. فرمایا حضرت اور تو کچھ نہیں, میں تو ویسے آپ کے شاگرد کا شاگرد ہوں. انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے محدث حضرت مولانا محمد صدیق حاجی پوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت میں نے ویسے تو آپ کے شاگرد سے حدیث پڑھی ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ نسبت مجھے براہ راست آپ سے بھی حاصل ہو جائے. حضرت مجھے حدیث کی اجازت فرما دیں. کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کیا چاہیے؟ اپنا شاگرد بنا لیں. کیا بنا لیں؟ واضح فرماتے کہ ایسے حضرت نے بخاری شریف اٹھائی اور مجھے پکڑا دی. فرمایا عبداللہ سناؤ. میں نے حدیث کھول کے پڑھنی شروع کی. 2-3 گھنٹے مسلسل میں حدیثیں سناتا رہا تو حضرت نے کتاب پکڑ لی. فرمایا عبداللہ ایک بات بتاؤ, تم نے کتاب بھی کھولی ہوئی تھی, ورق بھی الٹ رہے تھے, لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ تم نے دیکھ کے نہیں سنا ہے, یاد سنا رہے تھے. تو عرض کرنے لگے حضرت الحمدللہ میں نے پوری سیاہ ستہ یاد کی ہے. میں نے